الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروش واللہم صلینا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، ایک تو تعمیر کعبۃ اللہ، حضرت ابراہیم السلام اسماعیل السلام نے خدا کا پہلا گھر بنایا، اس کا ذکر میں نے پچھلے جمعے میں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم السلام اسماعیل السلام کعبۃ اللہ بنانے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اور جس وقت ابراہیم السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے رب اس مکہ شریف کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے رہنے والوں کو پھل دے دے، فروٹ۔ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 جگہیں ان کی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو 4 جگہ ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ بیت المقدس کے علاقے میں چونکہ انجیر اور زیتون بہت ہوتا ہے، لہٰذا اس علاقے کے بیت المقدس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوتے تھے۔ بہذا البلد الامین، اور امن والے شہر کی قسم۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، ھذا بلد آمنا، اے اللہ یہ امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن والے شہر کی قسم۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب بنا دے شہر مکہ کو امن والا، اور ان کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل سے نواز، تو ایمان لائے اور قیامت تک ان کا ایمان ہے، قیامت تک ان پر نہیں۔ یعنی ایمان کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کی تقدیر پر ایمان لایا، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا۔ یہ اصل میں ایمان کی تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔
اب مکہ شریف میں دیکھیں مشرق و مغرب سے اور شمال و جنوب سے دنیا سے پھل آتے ہیں اور ہر قسم کا پھل ملتا ہے مکہ شریف۔ اب میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ مدینہ شریف کیسے آباد ہوا۔ اس کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب ہے۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے اجاڑ، یعنی اس میں آبادی نہیں تھی۔ یہ آباد کیسے ہوا، مدینہ طیبہ کیسے آباد ہوا؟ لکھا ہے کتابوں میں اور سیرت کے کتابوں میں کہ ایک شخص تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، یمن کا گورنر تھا۔ اس کا پورا نام ہے اسعد ابو کرب الحمیری، ایک طبہ حمیری کے نام سے وہ مشہور تھے اور بڑے نیک اور پارسا انسان تھے۔ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا جو میرا گھر ہے نا اس پر غلاف چڑھاؤ، اس پر غلاف چڑھاؤ۔ تو طبہ حمیری یمن سے چلے اور یمن سے چل کے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد قریش مکہ سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کعبۃ اللہ خدا کے گھر پر غلاف چڑھاؤں۔ تو اس وجہ سے اس نے سب سے پہلے قیمتی غلاف طبہ حمیری نے چڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ غلاف چڑھانا ایک اس کی امتیازی حیثیت ہے۔ غلاف چڑھانے کا معنی یہ ہے کہ ایک مقدس مقام ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید پر بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کی کتابوں میں سے مقدس کتاب ہے اور کعبۃ اللہ مقدس ہے۔ اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرمایا۔ اور قبیلہ بنی جرم جو قبیلہ تھا جو وہاں سے کے منتظمین تھے وہ ہمیشہ غلاف چڑھاتے رہے، وہ چڑھاتے رہے اور حرم پاک کی صفائی بھی کرتے رہے۔ پھر وہ طبہ حمیری مدینہ شریف گیا۔ اس نے مدینہ شریف جا کے ریت کو سونگا، ریت کو سونگ کے یعنی مدینہ شریف خاک مبارک کو سونگا اور یہ اس نے کہا یہاں اللہ کے رسول تشریف لائیں گے۔ اب دیکھیں ریت کو سونگ کے طبہ حمیری یہ بتا رہے ہیں کہ اس ریت میں یہ اثر ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سونگنے کا ایک ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نان میں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں گئے تو آپ نے ان کو قمیص عطا فرمائی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ، ابا جان کے پاس لے جاؤ، اپنے منہ پر پھیریں گے، آنکھوں پر پھیریں گے، آنکھوں میں بینائی بھی آ جائے گی اور غم بھی دور ہو جائے گا۔ ابھی قمیص یوسف علیہ السلام کی مصر میں ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ریحا یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی قمیص کی خوشبو مصر سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو ہے سونگنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ مسجد نبی سے باہر کھڑے ہو کے خوشبوئیں سونگتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی خوشبوئیں سونگتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اویس کرنی یمن میں رہتے ہیں، ان کی مجھے خوشبو آتی ہے، میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ میانے عاشق و معشوق رمزیز، میانے عاشق و معشوق رمزیز، عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایک رمز اشارہ ہوتے ہیں کہ رامن کا تدیرہ ہم خبر نیس، یہ جو دائیں نیچے لکھنے والا فرشتہ ہے، بائیں برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے،
یہ کاتبین بھی اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ اب یہ محبت کی باتیں ہیں، تو اس نے ریت کو سونگا، ریت کو، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ریت پر آپ تشریف لائے تو ریت پر قدم رکھا تو وہ ریت فرمایا غبار المدینہ شفاء، مدینہ شریف کی مٹی میرے آنے کی وجہ سے، میرے قدم مبارک کی وجہ سے یہ مٹی جو ہے یہ غبار المدینہ شفاء، اس میں شفا ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم لکھتے ہیں، کہتے خاک طیبہ از دو عالم خوشترست وے خنک شہر کے دروے دل برست۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کی مٹی دونوں جہانوں سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے رسول رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مدینہ شریف کو میں اپنی آنکھوں کے خاک ڈالتا ہوں، اتنی عقیدت ہے۔ اس نے نبی آخر زمان کے لیے ایک گھر بنوایا کہ حضور جب تشریف لائیں گے تو اس میں گھر میں رہیں گے، اور 400 علماء تو رات کے جو حافظ تھے ان کے رہنے کے لیے مکان بنوائے۔ اب ایک اس نے خط بھی لکھا جو ان علماء کے حوالے کیا، اس کا مضمون کیا تھا، منظوم خط تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری نسمی ولو مد عمری الی عصرہ لکنت وزیر اللہ ابن عمی۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ حضرت احمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روح کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر اس زمانے تک باقی رہی تو میں ان کا وزیر بنوں گا، وزیر منا مدد کرنے والا، اور ان کے چچا کے بیٹے کی طرح معاون ہوگا، یعنی حضرت علی مرتضیٰ۔ حضرت علی مرتضیٰ کی پیشن گوئی بھی اس نے فرمائی۔ طبہ حمیری، اور مکہ شریف سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کی حویلی میں جب پہنچے حضور تو خود حضرت ابو ایوب انصاری سے طبہ حمیری خط طلب کیا۔ آپ نے چونکہ وہ ابو ایوب انصاری ان افراد میں سے تھے کہ جو علماء وہاں طبہ حمیری میں چھوڑے تھے، تو حضور نے فرمایا طبہ حمیری کو وہ خط لاؤ۔ تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے وہ ایک دیوار میں اس میں خط تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں لائے، اور حضور نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، وہ مومن تھے جو ریتوں کو سونگ کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول اس جگہ تشریف لائیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ طبہ حمیری جو تھا اس نے مدینہ شریف کو آباد کرنے کی کوشش کی۔ پھر حضور تشریف لائے تو اور رونق بڑھی۔ اب ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ بھی یمن کا ہے۔ اب دیکھو یمن کے رہنے والا طبہ حمیری کتنے عقیدت مند ہیں، لیکن ایک اور گورنر آیا جس کا ابرا نام تھا، ابرا، وہ کتنا بدبخت تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ نازل کی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ سورہ فیل۔ اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی بہنوں کو کیا حال کیا؟ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟
اور بھیج دی ہر طرف سے پرندے ڈاروں کے ڈار جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں یعنی پتھر، بس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا ہے۔ یہ شان نزول۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرا بن صباح اس کا نام تھا، یمن کا گورنر تھا، ملبن عیسائی تھا۔ صنعاء اس نے ایک کنیسہ تعمیر کروایا۔ صنعاء جو ہے وہ یمن کا کیپٹل ایریا ہے، اس نے وہاں ایک کنیسہ یعنی گرجا تعمیر کروایا۔ مسلمانوں کو اس نے کہا اس کا طواف کرو، مکہ شریف نہ جاؤ۔ ایک مسلمان نے اس کنیسہ میں نفرت دلانے کے لیے گندگی ڈال دی۔ اس نے غصہ میں آ کر کہا اب میں مسلمانوں کے کعبہ شریف کو مکہ شریف جا کے گراؤں گا۔ لہذا فوج اور ہاتھی لے کر مغمس کے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے مکہ شریف قریب تھا۔ 60,000 فوجی تھے، بعض نے لکھا 1,00,000 افراد تھے۔ خدا کہے گھر گرانے کے لیے 1,00,000 افراد اور 12 ہاتھی لے کے چلا۔ اور حبش کا فوج کا افسر تھا جس کے پاس خونی ہاتھی تھے۔ ایک سردار کو حکم دیا اہل مکہ سے جا کے چھیڑ چھاڑ شروع کرو۔ وہ فوج کے دستے کو ساتھ لے گیا۔ قریش کی بھیڑ بکریاں اور بہت سارے اونٹ لے آئے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا تھے ان کے 200 اونٹ چرا کے لائے۔ پھر ابرا نے حناطہ حمیری کو مکہ شریف بھیجا کہ اہل مکہ کو مطلع کرو کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرانے آئے ہیں، اگر تم نے روکا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اہل مکہ شریف نے کہا بتایا ہمارے سردار جو ہیں ان کا نام ہے عبد المطلب۔ حناطہ حمیری نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا فلما نظر الى وجه عبد المطلب غراب مغشيا فلما افاق خر ساجدا لعبد المطلب قال اشهد انك سيد قريش حقا۔ جب اس نے حضرت عبد المطلب کو چہرے کو دیکھا اس کی گردن جھک گئی اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت عبد المطلب کے آگے سجدے میں گرا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے برحق سردار ہیں۔ یعنی اس نے سجدہ تعظیم ہی کیا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، خدیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ پھر اس نے بڑے ادب سے ابرا کا پیغام دیا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو حضرت ابراہیم السلام اسماعیل السلام نے تعمیر کیا، ہم کعبہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، اس گھر کا اللہ محافظ ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے۔ لہذا اہل مکہ کو کہا مکہ شریف خالی کرو اور پہاڑوں میں پناہ لے لو، اللہ جانے اس کا گھر جانے، اللہ خود اچھے فائدہ فرمائے گا۔ آپ ابرا کے پاس چلے گئے، ابرا تخت پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا، خود فرش پر بیٹھا۔ حضرت عبد المطلب کو تخت پر بیٹھا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا۔ تعجب ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس نے تعجب سے پوچھا آپ کو اونٹوں کی فکر ہے؟ خدا کے گھر کی کوئی فکر نہیں، ہم اسے گرانے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک رب جلیل ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ حفیظ رنزی دیکھتے ہیں تعجب ہے کہ ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ آپ کو اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، خدا کے گھر کی فکر نہیں۔
آپ نے فرمایا خدا کا گھر ہے، خدا اس کا مالک ہے، خدا اس کا محافظ حفاظ فرمائے۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بار و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرا چپ گیا سب اونٹ دلوائے، یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ اونٹ لانے کے بعد آپ نے گھر تشریف لائے۔ ابرا نے ایک آدمی کو کہا حضرت عبد المطلب کو تو مست ہاتھی دکھائیں جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، میں لایا ہوں۔ ایک عاجز کا ابرا محمود نام رکھا تھا، خود پر سوار ہوتا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب کو ہاتھی دکھایا تو وہ تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ وہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کے سامنے تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ فلما نزل الفیل الی وجه عبد المطلب خر ساجدا فقال السلام علی النور الذی فی ظہرک یا فی جبہتک یا عبد المطلب۔ جب اس ہاتھی نے آپ کے چہرے کو دیکھا سجدہ میں گرا، اس نے کہا عبد المطلب میرا سلام اس نور پر جو آپ کے پیشانی یہ پشت میں ہے، یعنی نور محمدی۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ شریف چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب سیدہ آمنہ کو امرا لیا اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ دعا کی، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، کہ ہے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، کہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں، اس کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں، اے مالک سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے، اے مالک بچا لے یورش دشمن سے اپنے گر کے حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ آپ نے دعا کیا کی؟ اللہم ان العبد یمنعو رحلہو فمنع حلالکا، اے اللہ اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، آپ اپنے سواری کی کجاوے کا، پھر اے اللہ بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کر، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ یا رب لا ارجو لہم سواکا یا رب فمنع من حماکا، اے اللہ ان ظالموں سے دفع کرنا ہے، مجھے تیرے سوا کسی سے امید نہیں ہے، اے میرے رب اپنے گھر کی بربادی سے اس سے روک، اس کی حفاظت فرما۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کر کر جب کو اس پیر پر چلے، ایک نور آپ کی پیشانی سے نکلا، کعبۃ اللہ کی دیواروں پر اس کی روشنی پڑی۔ آپ نے فرمایا میری قوم جو پیشانی سے میرا نور چمکا ہے یہ فتح نصرت کی علامت، اور حضرت عبد المطلب نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جب وہ ابرا ہاتھی لے کے قریب جانے لگا تو وہ جو محمود ہاتھی تھا وہ اٹھا نہیں، وہ بھاگ گیا۔ باقی ہاتھیوں کو لے کر جب ابرا کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے طرف سے ابیلوں کا لشکر بھیجا۔ ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، انہوں نے کنکریاں مارنے شروع کر دی۔ جس پر کنکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا، ہزاروں افراد اسی جگہ اسی وقت ڈھیر ہو گئے، جل کر خاکستر ہو گئے، ان کے فوجی اور سارے ہاتھی سارے ہلاک ہو گئے۔ ابرا پر کنکری پڑی وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ان کنکریوں میں بم تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سمندر کنارے پر اپنی قدرت سے وہ بنوائے تھے۔ اب اشعار پڑھتا ہوں، اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ ہے جہاں سے لوگ ایسا کفر کہتے تھے، وہاں زیر فلک ساری فضاؤں فضا میں چھا گئی چڑیاں، وہاں زیر فلک سارے فضا میں چھا گئی چڑیاں، خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئی چڑیاں، یہ ننھی منی چڑیاں تھیں، ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سار پنجے میں کنکر تھا، بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چلنے کی تراشد یہ فوج ہو گئی بد اختر، حمدت اللہ اذا بصرت طیرا وخفت حجارا تلقى علینا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ اگر حفاظت فرمانا چاہے تو ابابیل جیسے پرندوں سے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرماتا ہے، اور قوم کو ہلاک کر دیا
جو کعبۃ اللہ کے آنے آئے تھے. یہ ہے کعبۃ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. چونکہ محرم شریف شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آنے جمعہ بالفضائل اہل بیت اتحاد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.